آج کے ہمارے کلاس 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے ٹاپک بیوہ کی عدت، بیوہ کی خدمت، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، بچے کی موت، شہادت اور قتل مومن. بیوہ کی عدت. تو ہم لوگوں سے جو عموماً جو گڑبڑ ہو جاتی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے کہ ہم لوگ دو طرح کی غلطیاں عموماً کرتے ہیں. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور ایک دوسرا جو کرتے ہیں نا وہ ہم حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں، یعنی کہ بندوں کے حقوق ہے نا ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اگر نماز نہ صحیح پڑھے تو پھر ہمیں بڑا احساس ندامت ہوتا ہے، بڑی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ نماز نہیں پڑھی. لیکن اگر ہم بندوں کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے جنہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اچھا میں نے زیادتی کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس سے معافی مانگ لوں. تو اپنا محاسبہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے. یقین کریں یہی انسان کو نا سیدھے راستے پہ رکھتا ہے. تو آپ بھی اپنے اندر جھانکیے، دیکھیے. تو اب جیسے آپ کو پتا ہے میں نے جب شروع یہ ہم لوگوں نے ٹاپک کیا تھا تو میں نے اس وقت تزکیہ نفس کی بات کی تھی، تزکیے کی بات کی. اسی طریقے سے اب میں آپ کو کہوں گی کہ اب جیسے ہم اختتام کو اب الحمدللہ پہنچ رہے ہیں تو اگین بات وہی ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. جن کے ساتھ اگر معمولی سی بھی آپ نے حق تلفی کی ہے نا تو اب ان کے لیے آپ دعا کریے، ان کے لیے صدقہ کریے، اور اگر وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، آپ کی ان سے بات ہوتی ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ میں ہیں تو ان سے پھر آپ معافی مانگ لیجئے، اور یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیے اگر ہم اپنی غلطیوں پہ اگر ہمیں ندامت ہی نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی، ہم کوئی کفارہ ہی نہیں ادا کریں گے، کوئی دعا ہی نہیں کریں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کل کو قیامت کے دن کیا یہ سب کھڑے ہوئے نہیں ہوں گے ہمارے سامنے؟ تو آ جائیں گے نا یہ لوگ سب. کس لیے آئیں گے بتائیے؟ بدلہ لینے کے لیے، نیکیاں لینے کے لیے. تو پھر اس وقت کیا کریں گے ہم؟ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ضرور آپ محسوس کریے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ حق تلفی کرتی ہیں، ان کے حق میں کمی بیشی کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، یا کچھ بھی ان کے ساتھ کچھ بھی کسی بھی طریقہ کی کوئی کمی بیشی ان کے حق میں ہم سے ہو جاتی ہے، جب قیامت والے دن یہ نیکیاں قیامت کے دن یہ نیکیاں لینے کے لیے آئیں گے تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی. تو جس کو بھی ہم دنیا میں اذیت پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ دیکھیے ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے نا، ہوتی ہے. سم ٹائم ہمیں لوگوں کی باتیں ڈسٹرب کرتی ہیں، ہمیں اس کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم لوگوں نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو ہمیں نارملی یہ تو بڑا خیال رہتا ہے کہ اچھا دوسروں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، بڑے دکھی ہو جاتے ہیں، سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. کیا آپ نے کبھی غور کیا اپنے الفاظ پہ، اپنی باتوں پہ، کہ کہیں آپ کی باتوں کی وجہ سے تو نہیں کہ دوسرا بندہ ہرٹ ہو گیا؟ تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. محاسبہ یہ تو کریں گے نا، جب اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے دل کا تزکیہ کریں گے، اس میں سے گند نکالیں گے، تو اس وقت آپ دیکھیں گے نا کہ کہیں آپ کی بات آپ کا ایک میسج، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو، چاہے وائس میسج ہو، چاہے ریٹن میسج ہو، جب کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچئے ضرور، ان الفاظ کو دوبارہ پڑھیے ضرور کہ میرے اس میسج سے کیا کسی کو تکلیف ہوگی، کوئی ہرٹ ہوگا، کوئی دکھی ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے نا ہو رہا ہے تو اس کو مت فارورڈ کریے. اللہ کی رضا کے لیے آپ حق پہ بھی ہے نا تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے. اور ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو نا فوراً ری ایکٹ مت کریے. اگر فرض کریے کوئی بھی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے، میری اور آپ کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ری ایکٹ کرتے ہیں، ایک دم سے غصہ آتا ہے نا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فوراً ری ایکٹ نہیں کرنا، چھوڑ دیجئے. اور فرض کریے کوئی میسج آپ نے سنا، کسی نے آپ کو میسج کیا، آپ کو نہیں اچھا لگا، آپ فوراً جواب دینا چاہتے ہو. بلیو یو بھی وہ اچھا جواب نہیں ہوتا جو ہم فوراً دینا چاہتے ہیں، غصے والا ہوتا ہے جو ہم کہنا نہیں چاہتے. اور کیا ہوتا ہے غصے میں بعض اوقات جو ہم نے بات نہیں بھی کہنی ہوتی ہم وہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ نے کوئی میسج سنا کیا، آپ نے چھوڑ دیا، ایک دن ویٹ کریے، دل میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کریے. اگر آپ کو اگر آپ اگنور کر سکتے ہیں کر دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ نے کوئی جواب دینا ہے تو نیکسٹ ڈے آپ اس کو جواب دے دیجئے. بٹ آپ یقین کریے کہ جو جواب آپ پہلے دن دیتے نا اسی وقت، اس جواب میں اور اگلے دن کے جواب میں بہت فرق ہوگا. تو اس طریقے سے اپنی زندگی میں نیکیوں کو بچا کے رکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا نا، نیکیاں ہم بڑی ایفرٹ کر کے کماتے ہیں، کوشش کر کے، تو ان کو سنبھال کے رکھنا بھی میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم ان کو
संभाल के रखें, और हमारा ज़मीर ना हमें बता रहा होता है, तो वही कि मतलब उससे भी साथ साथ पूछते रहें कि ये ठीक है कि नहीं। और बाज़ औक़ात हम बिला वजह बच्चों बेचारों को भी डांट देते हैं, कभी दूसरे को किसी और को हर्ट कर देते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने अमाल को, अपनी नेकियों को बचा के रखना है, और सब लोगों का खैर ख्वाह बनना है। किसी के साथ जो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ नेकी कर सकते हैं, उसको ज़रूर करिए, क्योंकि ये सब हम सब के लिए ये सोचने का मकाम है कि हमें दुनिया का आराम चाहिए या आखिरत का आराम चाहिए। कौन सा चाहिए? आखिरत की जिंदगी कैसे खूबसूरत हो सकती है, कब्र की जिंदगी कैसे खूबसूरत हो सकती है, उसके लिए तैयारी मैंने और आपने अभी अपनी जिंदगी में करनी है। जो भी रोजमर्रा जिंदगी में हमारा वास्ता पड़ता है जिन चीजों से, उन चीजों में से जो मुझे और आपको पता है कि हाँ ये मेरी आदत है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि आपने हर वीक दो आदत अपनी बदलनी है और उसकी जगह पे अच्छी आदत लेके आनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मतलब माशाल्लाह से काफी आपकी आदत कुछ निकल गई होंगी और उसकी जगह पे कुछ अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आ गई होंगी। और ये तज़किया आपने छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट वीक सब्जेक्ट मुकम्मल होगा, लेकिन आपका तज़किया का अमल नहीं स्टॉप होगा, वो आपने करते रहना है। कब तक? जब तक मेरी और आपकी जिंदगी है। क्योंकि देखिए शैतान तो लगा हुआ है ना, हमारा नफ्स भी कुछ कम शैतान नहीं है। तो अपने आप को बांध के रखना, अपने आप को ये रिमाइंडर देना कि मैंने खुद कुछ गलत काम नहीं करना, और आखिरत की जिंदगी को तरजीह देना, उसको सबसे ज्यादा अहम समझना, ये आपने अपनी जिंदगी में करना है और उसके लिए प्रैक्टिकली कोशिश करनी है और अल्लाह ताला से बहुत मदद मांगनी है। और जिनके हाथ में कोई कमी पेशी हो गई है उनके लिए सदका करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। बस अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको अपना बेहतरीन बंदा बनने की तौफीक दे और हमसे अपनी रजा के काम ले। आमीन। अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि बेवा की इद्दत। तो अब जैसे आपने देखा कि अपनी जिंदगी को हमने रब्बुल आलमीन के लिए करने के लिए हमें हर मौके पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने सारी हमारी रहनुमाई की है और हमें तरीके बता दिए। तो हम लोगों को ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी हमारे पास एक अमानत की तरह है। तो इसमें हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ये अल्लाह की अमानत है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें ये भी तरीका बताया कि जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाएगी, जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाए, वो बेवा हो जाएगी, तो फिर वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी। तो उसको क्या करना है, जैसे वो पहले फर्मा बरदार थी ना अल्लाह की, अब भी उसने वैसे ही फर्मा बरदार और इताअत गुजार रहना है। उसने हकीकी मानों में ये जो है ना, मेरा जीना मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए, इसको उसने कभी नहीं भूलना। तो हजरत खतीजा की वफात के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फराइज थे, उन्होंने उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आपकी इबादत के मामूलात या जो भी आप पहले कर रहे थे वैसे ही करते रहे थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो हमारी जिंदगियों में जब भी कोई तब्दीली आए, जैसे फर्ज करिए शादी का कोई मौका है या किसी की वफात का मौका है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सक्यूज बना के ना एक बहाना बना लेते हैं और हम रुखसतों की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह की अताअत छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, शादी हुई या कोई गम का मौका हुआ तो नमाज छोड़ दी। तो ये नहीं करना। अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको उसके रास्ते पे चलने की तौफीक दे जो उसका पसंदीदा रास्ता है। आमीन। तो जब किसी की वफात भी होगी तो ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है कि नमाज भी कज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे और आपके जो इर्द गिर्द में गर्दो नवाह में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी ख्याल रखेंगे कि किसी की भी नमाज ना कज़ा हो। अच्छा, इद्दत क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। इद्दत के लुग़वी मानी शुमार या गिनती करने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो अरसा जिसमें किसी मुसलमान औरत को खावंद की वफात के बाद अपने नफ्स को दूसरे निकाह से रोके रखने का हुक्म है, ये जमाना इद्दत कहलाता है। इद्दत की मुद्दत कितनी है? हिजरी कैलेंडर के मुताबिक बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन है और बेवा हामला हो तो इद्दत का अरसा वुज़अ हमल तक है, चाहे वो इस 4 माह 10 दिन से पहले फारिग हो या इसके बाद। जैसे कि कुरान मजीद में हुक्म होता है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 234, और जो तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो वो बीवियां 4 माह 10 दिन तक इंतजार करें, और वो औरतें जो हामिला हों इनकी इद्दत ये है कि बच्चा जन लें। ये सूरह तलाक की आयत नंबर 4 थी। तो आपने देख लिया कि इद्दत की कितनी मुद्दत है। हिजरी कैलेंडर के मुताबिक बेवा की 4 माह 10 दिन है और बेवा जो हामला है तो उसकी वुज़अ हमल तक है। उसके बाद सोग क्या है, हदीस पाक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अल्लाह और आखिरत पर ईमान ला चुकी है इसके लिए 3 दिन से ज्यादा सोग करना हलाल नहीं है, अलबत्ता अपने खावंद की वफात पर 4 माह 10 दिन सोग करेगी।
4 ماہ 10 دن سوگ ہی کی حالت ہے. اس میں وہ کیا کیا نہیں کرے گی؟ زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، خوشبو نہیں لگانی، اور عدت کی مدت بوڑھی اور جوان سب عورتوں کے لیے برابر ہے. اس بات کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. زینت سے پرہیز کرے گی وہ. عدت گزارنے والی بیوہ دوران عدت کسی بھی قسم کا بناؤ سنگھار اور زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، اور اس کے علاوہ وہ خوبصورت اور شوخ رنگوں کا لباس نہیں پہنے گی. مہندی، سرما سے لے کر ہر قسم کا میک اپ نہیں کرے گی، وہ منع ہے. اسی طرح نہ وہ خوشبو لگائے گی اور نہ ہی زیورات سے سجے گی. اور اس کی حکمت کیا ہے کہ شوہر کی جدائی کے بعد اس کی رفاقت میں گزارے ہوئے دنوں کا احترام اور فوری طور پر دوسرے نکاح کی پیشکش سے بچے رہنا، اس سادگی کو اختیار کرنے میں یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے یہ زینت سے پرہیز کرنا ہے، جیولری، میک اپ، ان ساری چیزوں سے. باہر نکلنے سے پرہیز ایک اور جو اہم کام ہے وہ دوسرا کیا کرے گی بیوہ جو ہے کہ وہ عدت کے دوران، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عدت کے دوران عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی. البتہ کسی نہایت ضروری کام سے اگر اس کو جانا پڑے تو وہ رات اپنے اسی گھر میں آ کے گزارے گی جہاں پر اس کے خاوند کی وفات ہوئی تھی. ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر کی وفات کے بعد وہاں سے اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تمہیں اپنے خاوند کی موت کی خبر آئی اسی میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. تو حدیث کے الفاظ سے مراد یہ نہیں کہ اگر عورت نے شوہر کی موت کی خبر کسی اور جگہ مثلا پڑوسی یا کسی عزیز کے گھر میں سنی ہے تو وہ اپنی عدت جو ہے اسی پڑوسی یا عزیز کے گھر پوری کرے گی، بلکہ اپنے خاوند کے گھر میں جہاں پہ وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی وہاں پہ واپس آئے گی. تو یہاں پہ بس میں تھوڑی سی بات یہ کر دوں گی کہ اگر فرض کریے بیوہ اگر اکیلی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے یا اولاد اس کی دور ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے گی، ہے نا. یہ والا سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا. تو پھر بھی آپ یاد رکھیں گے کہ مسنون عمل یہی ہے کہ بیوہ اپنی عدت اسی گھر میں گزارے گی جس میں اس کا خاوند فوت ہوا ہے. لیکن فرض کریے اگر کوئی مشکل ہے اور وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہے، عدت گزارنا اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کہیں پہ بھی جہاں آسانی سے وہ عدت گزار سکتی ہے وہاں پہ وہ گزار لے گی. اگر جاب کرتی ہے وہ تو پھر ممکن ہو تو وہ اپنی چھٹی لے لے وہاں سے، اور اگر فرض کریے وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ صبح اپنے کام پہ جائے گی لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے اس گھر میں اپنے میں واپس آ جائے گی. اور یہ رخصت لیکن صرف ان خواتین کے لیے جو جاب کرتی ہیں. اسی طرح سے اگر فرض کریے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، تو بھی وہ شام ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جائیں گی. اس بات کا خیال رکھیں گے. معاشی ضروریات. دوران عدت عورت کو کسی ایسی مجبوری یا اشد ضرورت کے تحت باہر جانے کی رخصت ہے، مثلا علاج کی غرض سے، معالج تک ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، بچے کو اسکول چھوڑنے یا گھر کے سودا سلف وغیرہ لانے کے لیے، جبکہ واقعی گھر میں اس کے سوا کوئی اور یہ کام کرنے والا موجود نہ ہو. یعنی کہ اگر تو کوئی اور گھر میں موجود ہے، کوئی محرم ہے، کوئی بھی گھر میں ہے جو یہ کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ کر لے گا. اگر فرض کریے کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہو، بہت ضرورت ہے، تو پھر آپ مجبوری کی صورت میں جا سکتے ہیں لیکن رات سے پہلے آپ نے گھر واپس آنا ہے. اسی طرح اگر عورت روزگار کے معاملے میں محتاج ہے یا کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہونے کی صورت سے اسے کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے یا اپنی جاب کو بحال رکھنے کے لیے، یا جیسے گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے، مویشیوں کو سنبھالنے کے لیے اگر انہیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ عدت کی دوسری شرائط کی پابندی کرے گی اور بغیر کسی زیب و زینت اور سنگھار کے اختیار کیے بغیر سادگی کے ساتھ باہر نکلے گی اور شام سے پہلے پہلے اپنے گھر میں واپس آ جائے گی. بیرون ملک یا دوران حج. بیرون ملک مستقل مقیم ہونے یا عارضی قیام کے دوران اگر عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور وہاں کی قوانین کی روح سے مزید وہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو عورت کو وطن واپس آنا پڑے گا. اسی طرح دوران حج شوہر کی موت واقع ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے وہاں ٹھہرنے یعنی کہ عدت وہاں گزارنے کی پابندی نہیں ہے، وہ اپنے ملک واپس آئے گی اور پھر یہاں اپنے گھر میں آ کر عدت گزارے گی. جی تو یہ تو تھی عدت سے متعلق کچھ باتیں. اور شوہر کی وفات کے اوپر جو کچھ بدعات عموماً ہو جاتی ہے وہ آپ نے لوگوں کو کرنے نہیں دینا، شرک اور بدعات سے لوگوں کو روکنا ہے، شوہر کو معاف کرنا ہے اور ان کے لیے معافی طلب بھی کرنی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے زندگی میں ایک ساتھ رہتے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں زندہ رہتے ہوئے بھی جیسے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور جب اس وقت ان کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو اس وقت بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے.
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انسان کو نا پھر معافی تلافی کی مہلت نہیں ملتی، تو اس صورت میں پھر جو بیوہ خاتون ہے وہ خود بھی معاف کر دے گی، اور جنازے کے موقع پر وہ کسی کو بھی کہہ سکتی ہے جو اس کے گھر میں جو بھی ہیں، کوئی بھائی ہے، بیٹا ہے، کسی کو بھی وہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ اونچی آواز سے یہ والی بات کہہ دیں کہ میت کی طرف سے زندگی میں اگر کسی کے بھی حق میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے یا دیگر معاملات میں کوئی شکوہ شکایت ہے تو وہ اللہ کی خاطر آج اسے معاف کر دے، اور اگر کوئی لین دین ان کی طرف ہے تو پھر وہ ورثہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ والی بات جو ہے نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر لین دین ہے تو وہ جو ورثہ ہے ان سے تقاضا کریں۔ اور کرنے کا کام اور کیا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اپنی زبان کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے، بیوہ کو حیا اور وقار کے ساتھ رہنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے کہ کوئی بھی غلط بات اس کے منہ سے نہ نکلے، اور اس کی عدت فوراً شروع ہو جاتی ہے تو بہت سادگی کے ساتھ اس نے رہنا ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، اب ایک سوال جو یہاں پہ ذہن میں تھا جو میں نے کنفرم کیا ہے، تو وہ دیکھیں کہ بیوہ خاتون فیملی کے بغیر جو غیر محرم حضرات ہیں، معذرین جو ہیں، اگر وہ تعزیت کے لیے آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر بیوہ کیا کرے گی؟ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا؟ فرض کریے اب فیملی کے آگے ہیں، کوئی غیر محرم آگے ہیں، اور وہ پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے اگر غیر محرم لوگ آگے ہیں، تعزیت کے لیے آگے ہیں، معذرین وہ ہوتے ہیں نا جو تعزیت کے لیے آتے ہیں غیر محرم، تو پھر کیا کریں گے؟ جی میں بتاؤں؟ جی جی صدف بتائیے۔ جی سمجھی میں خالدہ۔ جی سوری جی۔ اچھا جی، وہ جب مطلب میرے کو بھی یہ آیا تھا تو میں نے جب پوچھا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ تعزیت کے لیے غیر آئے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے کی موجودگی میں ان کو اجازت دے سکتی ہیں کہ وہ آ کے تعزیت کریں۔ جی آپ کی آواز سوری معذرت چاہتی ہوں اتنی کلیئر آ نہیں رہی، کوئی اور بتانا چاہے گا مجھے؟ جی میں بتانا چاہوں گی جی ہاں، یہ میرا ہمارے گھر کا مطلب فیملی کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ نہیں آئی سامنے، جی عدت قائم رکھی انہوں نے اپنی، کسی کے آگے نہیں آئی، بھلے وہ میری نانی تھی جی لیکن یعنی اتنی عمر تھی ان کی آ سکتی ہے جی ابھی میں بتاتی ہوں پھر پردے میں نہیں آتی ہے نا، جی پردے کے اگر حالات جی پردے میں بیٹھ سکتی اچھا اب آپ جی دیکھیے، اگر صرف تو بیوہ خاتون ہی گھر میں رہتی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے گھر میں، اب وہ اکیلی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ تعزیت کرنے والے جو غیر محرم ہیں، چاہے وہ قریبی ہیں یا بعض اوقات آپ کو پتہ ہے جو دور کے ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں بھی جانتے ہو، فیملی فرینڈز وغیرہ میں سے یا دوسرے جان پہچان کے لوگ ہیں، ایسی صورت میں وہ پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے مطلب پھر وہ جا سکتی ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، دوسرا اور کوئی نہیں ہے، وہ مطلب صرف وہی ہیں جنہوں نے کہ پرسہ لینا ہے، تو ایسی صورت میں۔ لیکن اگر گھر میں لواحقین ہیں، مرد حضرات موجود ہیں، تو پھر تعزیت کرنے والوں کے پاس وہ جائیں گے، جو مرد حضرات یا دوسرے لواحقین ہیں وہ جائیں گے، یہ بیوہ اگر نہ جائیں تو یہ پھر زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کبھی ظاہر واسطہ پڑتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی اور کو بھی، تو یہ پھر آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سمینا ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی ایک عام کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ جی جو بوڑھی عمر کی عورتیں جب بیوہ ہوتی ہیں جی تو وہ عدت نہیں کرتی ہیں، کہ کہتی ہیں کہ مطلب ان کے حیض بند ہو گئے یا مطلب اتنی ایج ہے تو عدت نہیں ہے ضروری ان کے لیے، اس طرح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے کہ اس کا عمر سے کوئی تعلق ہے نہیں جی عورت کی؟ جی بالکل بھی نہیں ہے عمر سے تعلق اس کا۔ دیکھیے یہ اس میں یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے نیچے جو لاسٹ لائن ہے نا کہ یہ عدت کی مدت بوڑھی اور جوان سب عورتوں کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ وہی ہے جی سمینا ایک سوال میں کر سکتی ہوں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھ سے ابھی یہ پوچھا ہے کہ ایک عورت جو مطلب جس کے ہسبینڈ کی یہاں ڈیتھ ہوئی ہے لیکن اس کا بیٹا باہر ہے، وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا وہ نہیں بیٹے کے گھر مجبوری ہے کہ وہ یہاں اب اکیلی نہیں رہ سکتی، تو کیا وہ بیٹے کے گھر عدت پوری کر سکتی ہے؟
دیکھیے مین تو یہی ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ کا جو گھر ہے نا، جہاں پہ وہ رہ رہی ہوتی ہے، جہاں پہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کو وہیں پہ ٹھیک ہے. عدت پوری کرنی ہوتی ہے. یہ مطلب اچھا ظاہر ہے فیملی میں سے کوئی آگے رہ سکتا ہے یا کیسے، جب وہ 4 ماہ 10 دن آپ کے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ جو ہیں پھر آپ نے اپنے مطلب جہاں پہ بھی جانا ہے جا سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں. یہ اس صورت میں فرض کریے کوئی بالکل ہی اکیلا ہے ہی نہیں، کیونکہ مطلب آپ پاکستان میں تو ایسا نہیں، مطلب مجھے پتا ہے فیملی کے لوگ آپ کو پتا ہوتے ہی ہیں. تو اگر کوئی بالکل ہی اکیلا ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے فرض کریے، کوئی بھی نہیں ہے، بالکل اکیلی خاتون ہے، اب وہ بیمار ہے فرض کریے، اس کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، تو یہ پھر مجبوری میں جو چیزیں آ جاتی ہیں پھر اس کی رخصتیں ہیں، اسلام نے دی ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارا دین سخت دین نہیں ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے مطلب لیکن جو بہترین ہے یا جو مسنون عمل ہے یا جو کرنا چاہیے وہ یہی کہ جہاں پہ آپ کے خاوند کی ڈیتھ ہوئی ہے جس گھر میں، اسی گھر میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو. جی جی. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، آپ نے دیکھا بیوہ کی خدمت. اسلام کا احسان، اسلام اور ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس نے بیوہ کو بھی جینے کا حق دیا، اور اللہ کی خاطر اس کے حقوق ادا کرنے اور اس کی خدمت اور مدد کرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے بہت پسند فرمایا ہے. حدیث پاک ہے، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، اور جیسا وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغہ نہیں کرتا. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے لگی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ دیکھیے کہ بیوہ اور جو مسکین ہے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والے کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا خوبصورت رکھا ہے. یتیم کے ساتھ حسن سلوک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم سے کہتے ہیں تو بلوغت سے پہلے جس بچہ یا بچی کے والد کی وفات ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں. اور یتیم کب تک ہے؟ لڑکی اور لڑکے کے بالغ ہونے اور عقل میں پختگی آنے تک یتیمی کی حالت رہتی ہے. بلوغت کے بعد حالت یتیمی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، جب وہ بالغ ہو جائے گا نا بچہ اور بچی، تو پھر وہ یتیمی کی حالت میں نہیں رہے گا. یتیم کے حقوق. یتیم 3 حقوق کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فوری دل جوئی اس کی کریں گے. دوسرا عزت اور اخلاق کا برتاؤ کریں گے. اور تیسرا پرورش اور تعلیم و تربیت. تو یہ یتیم کے 3 حقوق ہیں. اس کی فوری دل جوئی کرنی ہے، اس کی عزت اور اخلاق کا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اور اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت کرنی ہے. والد کی وفات کے بعد اس کے رشتہ داروں اور دیگر متعلقین فرض ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یتیم کے ساتھ احسان اور ہر ممکن بھلائی کا معاملہ رکھیں. قرآن مجید میں جہاں جہاں قرابت داروں، ضرورت مندوں اور مستحقین کی طرف توجہ دلانے والی آیات ملتی ہیں، وہاں ساتھ ہی یتیموں کے بارے میں عدل و احسان اور ان کے حقوق کی حفاظت کا ذکر اور حکم بھی ہمیں ملتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36، ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی کہ پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں سب کے ساتھ احسان کرو. فوری دل جوئی کیسے کریں گے کہ باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہی بچوں کو اس غمناک ماحول کے اثرات سے ممکن حد تک بچانے کے لیے کوشش کی جائے گی. اس وقت بچوں کی والدہ خود بھی شوہر کی جدائی کے المیے سے ہوش میں نہیں ہوتی، اور بچے اس موقع پر دوسروں کی ہمدردی اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر ان یتیموں کی ہر ممکن دل جوئی کی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے شعوری کوشش کے ساتھ جلد نکل سکے. عزت اور اخلاق برتاؤ ان کے ساتھ کریں گے. شفق آپ کائنڈلی ریڈ کریے گا. شمع وہاب. عزت و اخلاق کا برتاؤ. کمسن یتیم کے ساتھ ایسی نرمی اور اخلاق کا برتاؤ رکھیں جس سے نہ کبھی اس کی عزت نفس مجروح ہو اور نہ ہی وہ باپ کی کمی محسوس کرے. خصوصاً عید وغیرہ جیسے تہوار پر تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت جب والدیت کی خانہ پوری کے لیے کسی سرپرست کی ضرورت ہو، یا گھر میں اور کسی خوشی کے موقع وغیرہ پر ان کے ساتھ حسن تدبیر سے معاملہ کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یتیموں سے بھی شیریں کلام سے پیش آیا کرو، پس تم یتیم پر سختی نہ کیا کرو. اور جب جی بس اتنا ہی کریں جی. تو عزت اور اخلاق کا برتاؤ ان کے ساتھ کریں گے.
پرورش اور تعلیم و تربیت. والد کے وفات پا جانے کے بعد چونکہ ذریعہ معاش نہیں رہتا اور نہ ہی تعلیم و تربیت اکیلی ماں کے اختیار کی بات ہوتی ہے، لہٰذا اسی بات کے پیش نظر کہ یتیم بچہ محرومیوں کا شکار ہو کر ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو جائے یا پھر اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے، اسلام نے عام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ ان کی مدد، اصلاح اور تربیت کا انتظام کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں ہیں. اور شہادت اور درمیان والی انگلی اشارہ کر کے بتائی اور درمیان میں بہت کم فاصلہ رکھا. کتنا خوبصورت مقام ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 وصیتیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا. کون کون سی ہیں 7 چیزیں؟ مساکین سے محبت کرنا، اپنے سے کم درجے کے لوگوں پر نظر کرنا اور اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھنا، مخالفت کے باوجود صلہ رحمی کرنا، کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو، حق بات کہنا اگر وہ کڑوی ہی ہو، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرنا کیونکہ یہ عرش کے نیچے موجود ایک خزانے میں سے ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث. جی اب تھوڑے سے ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، ہم تھوڑا سا ان کے کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث ہماری بک میں ہے نہیں جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، 7 باتوں کا حکم نہیں ہے. اچھا مجھے آپ بتائیں، جی مجھے آپ کائنڈلی مجھے بتائیں عدت کی مدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. 4 ماہ 10 دن. 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہے جی. اور وضع حمل تک بیوہ کی جی بیوہ حاملہ ہو تو جی اگر صحیح حاملہ طرح ہو سے تو جی تو مجھے جی کمپلیٹ جواب کون دے گا بتائیے. جیسے جی عدت کی مدت کتنی، پورا مکمل جواب. بیوہ عورت کی عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر بیوہ حاملہ ہو تو عدت کا عرصہ وضع حمل تک رہے گا، خواہ اس کی عدت مطلب خواہ 4 ماہ 10 دن سے پہلے فارغ ہو یا اس سے کئی ماہ بعد. جی بالکل بالکل. تو یہ والے اور یہ ہجری کیلنڈر کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے کہ یہ ہجری کیلنڈر کے مطابق نا یہ اس کی 4 ماہ 10 دن ہجری کیلنڈر کو فالو کریں گے. اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ مائک میوٹ کریے ان کے جن کے جی. سوگ کی حالت میں بیوہ کن چیزوں سے پرہیز کرے گی؟ میں بتاؤں شمع جی ایک منٹ میں ابھی نام لوں گی تو وہ بتائیں. جی شمع. جی بناؤ سنگھار سے کرے گی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، شوق رنگوں کا لباس نہیں کرے گی، مہندی، سرما، ہر قسم کا میک اپ، خوشبو کچھ بھی نہیں لگائے گی، زیور وغیرہ بھی. جی ٹھیک ہے. اور وہ احترام کرے گی جو وقت اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا ہے اس کے لحاظ سے سادگی اختیار کرے گی. ٹھیک ہے. اور جی اس کے علاوہ اور کیا کرے گی، کن چیزوں سے اور باہر نکلنے سے پرہیز کرے گی. جانے سے پرہیز کرے گی، باہر نہیں جائے گی، اور اگر بہت شدید ہے، ضرورت مشکل ہے، جانا ضروری ہے تو دن مطلب رات سے پہلے واپس آ جائے گی، رات اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہی اس نے سادگی کا اختیار کرنا ہے تو تاکہ عدت کے دوران یہ خیال رکھنا ہے کہ دوسرے نکاح کی اس کو پیشکش نہ ہونا تو اس سے خود کو بچائے گی. ٹھیک ہے جی. تو سوگ کی حالت میں بیوہ نے ان چیزوں سے پرہیز کرے گی، زیب و زینت سے گھر سے باہر نہیں جائے گی، اور عدت کے دوران یہ خیال رکھے گی کہ دوسرے نکاح کی پیشکش نہ ہو تو اس نے خود کو اس سے بچانا ہے، سادگی اختیار کرے گی. مجھے بتائیے گا کہ معاشی ضروریات کے سلسلے میں کیا عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ جی نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے انتہائی ضرورت کیا جی اگر جاب وغیرہ وہ کرتی ہے، اس کو چھٹی نہیں مل رہی ہے تو پھر وہ جاب کے لیے جا سکتی ہے، لیکن کیا کرے گی، شرط کیا ہے؟ شام سے پہلے گھر واپس آئے گی شام سے اور رات اپنے گھر میں گزارے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. عدت کی دوسری شرائط کی پابندی بھی کرے گی. جی
ٹھیک ہے اجالا، آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر بیرون ملک میں فوت ہو جاتا ہے اس کا شوہر، تو اب کوئی عارضی طور پہ وہاں پہ گیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ عدت کہاں گزارے گی؟ جی جبکہ باہر بیرون رہنا تو ملک مشکل، گئے آپ کو تو پتا ہے ویزا وغیرہ کا بھی پرابلم ہوتا ہے. جی یعنی وہ خود بھی عورت بھی بیرون ملک میں ہے؟ جی دونوں بیرون ملک گئے، تو مطلب فرض جی کریے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گیا، آپ کو پتا ہے بعض اوقات وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اب فرض جی کریے اس کہ عمرہ حالت یا میں حج. جی اس حالت میں وہ اپنے گھر واپس آ کے پھر عدت پوری کرے گی. جی بالکل گڈ، ٹھیک ہے. یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ایسی صورت میں مطلب ظاہر ہے کیونکہ وہ وہاں پہ عارضی قیام ہے ان کا، تو وہ آپ کو پتا ہے باہر تو ویزاز اور ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنے ملک میں واپس آ جائے گی. اچھا جی، اور مجھے جی عمران جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جیسے حج کے ارکان باقی ہیں اس کے عورت کے وہاں پر، تو اس صورت میں اپنے ارکان پورے کرے گی وہ؟ ہاں جی بالکل، ارکان تو اپنے پورے کرے گی نا. حج تو ظاہر ہے حج کے ارکان پورے کر کے تو وہ پھر اس کے بعد واپس آ جائے گی جتنا مجھے پتا ہے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی. جی تو حج کے ارکان پورے کر کے پھر اس کے بعد عدت اس نے، بس مین چیز جو یہ ہے نا کہ عدت اس نے وہاں پہ نہیں گزارنی، عدت وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر میں وہاں پہ پاکستان آ جائے گی یا جس بھی ملک کی وہ ہے، تو عدت وہاں پہ آ کے گزارے گی. ٹھیک ہے جی، مدت ارکان واپسی سے اپنے پورے کریں گے، ارکان اپنے پورے کر کے واپس پھر آ کے عدت اپنے ہسبینڈ کے گھر پہ جہاں پہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی جس گھر میں، اس گھر میں آ کے پھر آپ اپنی عدت کے ٹائم پورا کریں گے جو کہ 4 ماہ 10 دن ہے. اچھا شاید مجھے وہاں پاکستان سے شروع ہوں گے، جیسے فار ایگزامپل پاکستان کی ہے تو جی 4 ماہ کی مدت جو ہے وہ اپنے گھر پہ واپس جانے سے شروع ہوگی اس کی. یہ میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گی، میں ایسے خود سے نہیں بتا سکتی ہوں. سمینا باجی ایک اور بات پوچھنی ہے، جس طرح اب یہاں پہ ابو دھابی میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو جس طرح اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو جائے اور ویزا کی پرابلم ہو اور گھر کا رینٹ بھی نہ دیا ہو، تو پھر اس حالت میں عورت اپنے گھر واپس چلی جائے گی پاکستان یا کیا؟ اوکے ٹھیک ہے، چلے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نا آپ کو واٹس ایپ پہ بتا دوں گی، کیونکہ ٹائم بڑا ہی کم، 12:30 تقریباً ہونے والے ہیں جو ہے نا. ٹھیک ہے، میں آپ کو نا واٹس ایپ پہ بتا دوں گی. اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہوں، کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے جلدی سے بتائیے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جی قوت سے پہلے جس بچہ یا بچی کے والد کی وفات ہو جائے اس سے یتیم کہتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد یتیمی کی حالت نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. اچھا جو یتیم کے بچہ بھی 3 نابالغ حقوق ہو. کون سے ہیں؟ جی مجھے بتائیں گا. طیبہ وقار بتائیں گی یا ریحانہ، کوئی بھی مجھے بتائیے جی کہ یتیم کے لیے وہ فوری ان کو اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، جی اس کی عزت و اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے، اسے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور پرورش اور تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھنا جی چاہیے. گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا برتاؤ کرے. بہترین اور صلہ، یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک، بچے کی موت. مسلمان والدین کے لیے ان بے سود کر دینے والے لمحات میں بھی اللہ رب العزت نے عمل کی راہ رکھی ہے، اور اس راہ پر صبر سے چلنے والے کے لیے اپنی جنت انعام کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. سچ ہے جتنی بڑی مشقت اتنا بڑا صلہ. سیدنا ابو طلحہ کا ایک بیٹا ابو عمیر بیمار ہوا. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ ابو عمیر بیمار ہوا، پھر انتقال کر گیا. انتقال کی ان کو خبر نہیں تھی. ان کی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ بچہ وفات پا گیا ہے، تو اس کو نہلا دھلا کر گھر کے ایک طرف لٹا دیا. پھر کچھ کھانا پکایا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پوچھا بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اب تو پرسکون معلوم ہوتا ہے، میرا خیال ہے آرام کر رہا ہوگا. پھر کھانا حاضر کیا اور بستر لگا دیا. رات شوہر نے صحبت بھی کی. صبح جب اٹھے تو غسل کیا، باہر جانے لگے تب بچے کے انتقال کی خبر دی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور خدمت اقدس میں سارا قصہ عرض کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس رات پہ تمہارے لیے برکت عطا فرما دے. چنانچہ اس رات کی برکت سے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس سمیت ابو طلحہ کے 9 بچے ہوئے، اور سب کے سب قرآن الکریم کے عالم ہوئے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے، کہ دیکھیے کتنا خوبصورت عمل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے اس کو نہلا دھلا کے ایک طرف لٹا دیا، لیکن ہسبینڈ جب آئے ہیں تو فوراً ان کو نہیں بتایا، وہ یہی کہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لیں. اور پھر جب انہوں نے صبح کے ٹائم ان کو پھر جب آرام کر لیا صبح کے ٹائم، تو پھر ان کو بتایا کہ ایسے ایسے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے عمل کے لیے بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں. یہ ان احادیث کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ احادیث، ان کا مفہوم
ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. جب بھی کبھی زندگی میں کچھ بھی معاملات، ہمیں نہیں پتا، مجھے اور آپ کو نہیں پتا کب کس چیز کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، کب بھی کسی چیز سے ضرورت پڑے تو ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ہمیں کیا پتا چلتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. تو صبر کیا ہے؟ جو پہلی چوٹ پہ صبر ہے. واہ ویلا، نوحہ بین، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی. ہمیں دیکھیے کتنا خوبصورت طریقہ پتا چلتا ہے کہ کیا کیا تھا، ان کا کیا عمل تھا. ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹے بچے اپنے باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور جب تک اسے جنت میں نہ پہنچا دے اس کا دامن نہ چھوڑیں گے. ایک اور قابل ذکر حدیث قدسی ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے آپ کی حمد بیان کی اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جس مسلمان کے 3 بیٹے وفات پا جائیں جو گناہ کو نہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ صرف ان بچوں پر رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث جو کہ یاد رکھنے والی ہے کہ کبھی بھی کسی کا اس چیز سے واسطہ پڑے، کچھ ہمارے جان پہچان والوں میں بچوں کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی زندگی میں کچھ اس طرح کی چیز سے کسی کا بھی واسطہ پڑے تو اس کو یہ حدیث کا مفہوم بھی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیت الحمد رکھی ہے. جس نے اللہ کی حمد بیان کی اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو صبر اور اللہ کی حمد اور اللہ کی طرف رجوع یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، چاہے کسی کی بھی وفات ہو. ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. شہادت کیا ہے؟ میدان جنگ میں جو مسلمان جان اور مال سے صرف اللہ کی خاطر لڑتا ہے اور کفر اور شرک کو مٹانے اور اللہ کی وحدانیت کا بولا کرنے کے لیے قتل کرتا ہے اور اس مارکے میں خود بھی قتل ہو جاتا ہے، وہ شہید ہے. جو اللہ کی خاطر لڑتا ہے نا، کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے اللہ کی خاطر لڑتا ہے. آرزوئے شہادت، ایک سچا مومن شہادت کی موت کے لیے دل سے آرزو رکھتا ہے اور ایسا کرنا مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات اطہر کے لیے بھی فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. دعائے شہادت، شہادت کی موت کے لیے دعا کرتے رہنا بھی مستحب ہے. شہادت کی موت کے لیے دعا کرنا یہ مستحب ہے. تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ سب کوشش کریں گے کہ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا کرے. سیدنا عمر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے اور میری موت آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبوں پر پہنچا دیں گے اگرچہ اسے موت اپنے بستر پر ہی آئے. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے، یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اب جو آپ اپنی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس میں شہادت کی دعا اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں گے اور یہ عمل مسنون ہے اور مستحب ہے. غسل سے مبرہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا. فضیلت دیکھیے آپ، میدان مقتل کے جو شہید ہیں جو کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ان شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو اسی وردی میں کفن دیا جاتا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے احد کے دن شہیدوں کو غسل نہیں دیا اور فرمایا میں ان کا گواہ ہوں، انہیں خون سمیت لپیٹ دو. جو بھی اللہ کی راہ میں زخم کھائے گا وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ خون ٹپک رہا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی سی ہوگی. تو جو میدان مقتل میں جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اس کو اسی وردی میں ہی دفن کیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے. شہید کفن، شہید کو وردی سمیت کفن
چادر میں لپیٹا جائے گا. اس کی دلیل ہمیں مندرجہ ذیل روایات سے ملتی ہے. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا جس میں کفن دیا جا سکتا, بس ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر تھی جس سے اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تو سر برہنہ ہو جاتا تھا, یعنی کہ سر ننگا ہو جاتا تھا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر کو سر کی طرف ڈال دو. ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا چادر سے اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اصغر گھاس رکھ دو. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. تو شہید کو وردی سمیت ہی کفن کی چادر میں لپیٹ دیا جائے گا. اس کی دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے. جی اب مجھے آپ بتائیے گا کہ کیا ہمیں آرزوئے شہادت کرنی چاہیے اور یہ کیسا عمل ہے؟ کرنی چاہیے کہ مستحب اور مسنون عمل ہے. جی حفصہ بتائیے مجھے. جی ہمیں شہادت کی دعا کرنی چاہیے, آرزو بھی کرنی چاہیے, مسنون اور مستحب عمل ہے. جی گڈ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی اب مجھے شہانہ افتخار آپ یا ریحانہ جو بھی ہیں مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ کیا شہید کو وردی سمیت کفن دیا جائے گا یا اس کو غسل دے کر اور پھر اس کو کفن پہنایا جائے گا؟ نہیں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا, سمیت دفن کیا. ٹھیک ہے جی, اوکے. تو آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا بات لی ہے؟ میں تو یہ دعا پڑھا کروں گی ابھی کثرت سے, اللہم سکتی. ٹھیک ہے جی, یہ دعا شہادت کی جو دعا ہے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے آپ انشاءاللہ. قتل مومن گناہ کبیرہ. قرآن اور احادیث سے معلومات کی روشنی میں مومن قتل ان گناہوں میں سے ایک ہے جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. حقوق اللہ میں خلل ڈالنے والا پہلا بڑا جرم شرک ہے, تو حقوق العباد میں خلل ڈالنے والا بڑا جرم قتل مومن ہے. حقوق اللہ میں خلل ڈالنے والا کون سا پہلا جرم ہے؟ قتل مومن ہے. شرک. نہ حقوق اللہ میں خلل ڈالنا شرک ہے اور حقوق العباد میں قتل مومن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جان کی حرمت. اللہ کی عدالت میں پہلا مقدمہ معاشرتی معاملات اور حقوق العباد کے حوالے سے اس کبھی فعل کو بڑی نوعیت کا جرم ہونے کے سبب روز قیامت سب سے پہلے فیصلے کے لیے لایا جائے گا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے مابین معاملات کے بارے میں ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا. ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا انسان سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور آپس کے معاملات کے لحاظ سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا. تو اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی ہے کہ حقوق اللہ میں نماز کا اور حقوق العباد میں خون کا حساب پہلے ہوگا. الحمدللہ ہمارے آج کے یہ ٹاپک مکمل ہوئے. بس مجھے تھوڑا سا آپ لوگوں سے پوچھوں گی, مجھے بتائیے گا آپ کے حقوق اللہ میں پہلا بڑا جرم کون سا ہے؟ ابھی ہم نئی بات ہوئی. اور حقوق العباد میں قتل مومن. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے حقوق اللہ میں پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا حساب. اور حقوق العباد میں خون کا حساب. ٹھیک ہے جی. آپ نے اپنے عمل کے لیے آج کے اپنے لیکچر سنے. مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس یہ بات شیئر کریں گے جنہوں نے پہلے بات کر لی. اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں دوسرے کچھ اسٹوڈنٹس کوئی بات شیئر کریں میرے ساتھ کہ انہوں نے اپنے عمل کے لیے آج کے لیکچرز میں سے یا پچھلے لیکچرز میں سے کیا بات لی ہے. وہ مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس بات شیئر کر لیں. جی اپنی دعاؤں میں شہادت کی دعاؤں کو شامل کرنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شہادت کی نعمت دے. جی گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اپنے دین کی خوبصورتی اور اس میں فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے کہ کس طرح سے بیوہ کو جہاں پہ اتنا روکا جا رہا ہے کہ اس نے بناؤ سنگھار نہیں کرنا, گھر پہ رہنے, لیکن جہاں پہ ضرورت کے موقع پہ اس کو اجازت دی جا رہی ہے. سو ایکسٹریم پہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے ساری عمر آپ نے بیٹھے رہنا اور کچھ نہیں کرنا.
जी थोड़ी सी बस मुद्दत है कि जिसमें अपने आप को रोक के रखना, उसमें भी हिकमत है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी देखिए हमारे लिए ही बेहतरी, अल्लाह सुब्हान व तआला का ना कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। फॉर द टाइम बिंग कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन रुखसतें हर जगह पे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को बहुत सख्ती की गई और वो सब है। सबसे पहली चीज टाइम ही बहुत मुनासिब है, 4 महीने और 10 दिन। और ये ऐसा टाइम होता है कि मुझे लगता है आप भी मिलाना या इतना सोशल होना आपका नहीं मूड हो रहा होता, तो आप आराम से अपनी चीजों में रह सकते हो। लेकिन देखिए वाकई हमारे दीन की खूबसूरती है कि ये भी नहीं कि मतलब हाँ इस टाइम पीरियड के लिए आप अपने आप को अल्लाह के जो अहकामात है उसके मुताबिक ये टाइम पीरियड गुजारोगे, लेकिन जब ये वाला सोग का टाइम गुजर जाएगा, और बेवा का सोग का दिन 4 मुद्दत कितनी होगी, 4 माह 10 दिन, उसके बाद बेवा अपनी जो जिंदगी है वो वापस रूटीन पे शुरू करेगी, अपनी इबादत है, अपना पढ़ना पढ़ाना है वो अपना शुरू करेगी, एक मुस्बत सोच के साथ अपनी जिंदगी को प्लान करेगी, अपने बच्चों को देखेगी या अपनी फैमिली को देखेगी, तो इन सारी चीजों का वो ख्याल करेगी। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसी चीज में बैठी रहेगी या मतलब उसी में वो रहेगी। तो ये सारी इतनी खूबसूरत बातें हैं कि हम लोगों को मतलब अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारी तरबियत का बेहतरीन इंतजाम फरमाया। आप देखिए कि जहां हम लोगों का ये टॉपिक शुरू हुआ कि एक मोमिन को कैसा होना चाहिए, फिर हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी सेहत का ख्याल, बीमारी है तो क्या करोगे, ताजियत के लिए गए हो तो क्या करोगे, मैयत को मतलब कोई फौत हो गया है तो उसको ओके उसके पास जो लवाहिकीन होंगे क्या बात करोगे, नज़ा के वक्त जो बंदा है वो क्या कहेगा, आपको कलमा पढ़ना है ऊंची आवाज में ताकि वो भी पढ़ सकें। फिर ये है कि जो गुस्ल का हमें बताया कि गुस्ल के वक्त क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास गुस्ल का तरीका आना चाहिए, तो वो भी आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी के साथ जरूरत पड़े तो अब ये तो नहीं है ना बुक में से एक एक चीज तो नहीं देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आप अपनी उसमें से बुक में से नहीं देखे, आपको पता होगा तो आप फिर इसको